آج ہم کلاسک اردو فوک ٹیل میں داستان امیر حمزہ کی تیسری کہانی سنیں گے اور اس کہانی کا نام ہے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ جس دن وزیر القش نے بزرج مہر کو تہہ خانے میں بند کروایا تھا، اسی دن بادشاہ کباد کامران نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ لیکن صبح آنکھ کھلی تو اسے یاد نہ رہا کہ وہ کیا خواب تھا۔ اب تو وہ سارے کام بھول گیا اور اس کے من میں بس یہی الجھن بڑھتی گئی کہ آخر وہ خواب کیا تھا۔ اسی ادھیڑ بن میں وہ دربار میں گیا اور شاہی تخت پر آن بیٹھا، لیکن اس کا جی کسی بات میں نہ لگتا تھا۔ بادشاہ کو فکر مند دیکھ کر ایک وزیر نے ہاتھ باندھ کے عرض کی، جہاں پناہ حضور کے دشمنوں کی طبیعت کچھ ناساز ہے، کیا شاہی طبیب کو طلب کیا جائے؟ نہیں، میری طبیعت ٹھیک ہے، ہاں ایک بات ایسی ہوئی ہے جس نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، وہ کون سی بات ہے عالیجا؟ زبان مبارک سے ارشاد فرمائیے، ممکن ہے میں اس کا کوئی حل پیش کر سکوں۔ القش نے گردن جھکا کر کہا، بات یہ ہے کہ کل رات ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا، لیکن جب صبح آنکھ کھلی تو ہم یہ خواب بھول چکے تھے۔ اس وقت سے طبیعت پریشان ہے، خواب کسی طرح یاد نہیں آتا۔ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو یہ بتائے کہ ہم نے کیا خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا اور ہر شخص حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگا۔ کسی کی بھی سمجھ میں یہ بات نہ آتی تھی کہ کیا جواب دے۔ آخر ایک وزیر نے عرض کی، جہاں پناہ یہ بات تو ناممکن ہے کہ آپ کا دیکھا ہوا خواب کوئی اور بتائے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ خواب آپ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے اور اس کی تعبیر ہم میں سے کوئی شخص عرض کر دے۔ بادشاہ کو یہ جواب سن کر اس قدر غصہ آیا کہ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگے۔ امیر اور وزیر بادشاہ کو اس غضبناک حالت میں دیکھ کے تھر تھر کانپنے لگے اور انہیں خوف ہوا کہ بادشاہ سب کو سولی پہ لٹکا دے گا۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکے اور جان کی امان چاہنے لگے، لیکن بادشاہ نے گرج کر کہا، میں نے سنا ہے کہ سکندر اعظم کے دربار میں ایسے ایسے عالی دماغ وزیر تھے کہ اگر بادشاہ خواب بھول جاتا تو وہ یاد دلا دیتے اور اس خواب کی تعبیر بھی بتا دیتے۔ ایک تم لوگ ہو، ہمیشہ سے صرف مال و دولت حاصل کرتے ہو اور میرا اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، اگر کسی نے میرا خواب اور اس کی تعبیر بیان نہ کی تو میں سب کو زمین میں گاڑ کر شکاری کتے چھڑوا دوں گا۔ جاؤ، تمہیں 40 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس عرصے میں معلوم کرو کہ میں نے کیا خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے دربار برخاست کیا اور اپنے محل میں چلا گیا۔ جب 40 دن گزر گئی تو بادشاہ نے پھر اپنے وزیروں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ خواب اور اس کی تعبیر بتائیں۔ کوئی شخص جواب نہ دے سکا، سب نے شرم سے گردنیں جھکا لیں۔ آخر بادشاہ نے القش کی طرف دیکھا اور کہا، ہمارے تمام وزیروں میں سے تم سب سے زیادہ دانا اور علم نجوم کے ماہر ہو، بتاؤ ہم نے کیا خواب دیکھا تھا؟ القش ہاتھ باندھ کر جھکا اور کہنے لگا، حضور میں نے اپنے علم کے ذریعے آپ کا خواب معلوم کر لیا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک بہت بڑا پرندہ اڑتا ہوا آیا، اس نے آپ کو اپنے پنجوں میں پکڑا اور آگ کے ایک بہت بڑے الاؤ میں ڈال دیا۔ آپ اس کی دہشت سے جاگ گئے اور خواب بھول گئے۔ اس کی تعبیر یک یک بادشاہ غصے میں چلایا اور بولا، اے گدھے، اسی عقل اور اسی علم پر ناز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نجومی ہوں۔ یہ خواب جو تو نے بیان کیا میں نے ہرگز نہیں دیکھا۔ تجھے 2 دن کی مہلت اور دیتا ہوں، اگر 2 دن بعد تو نے میرا خواب صحیح بیان نہ کیا تو تجھ کو آگ میں زندہ جلا دوں گا۔ یہ کہہ کر دربار برخاست کیا اور محل میں چلا گیا۔ بادشاہ کے یہ الفاظ سن کر القش سخت خوف زدہ ہوا اور اسے یقین ہو گیا کہ اگر بادشاہ کا خواب بیان نہ کیا گیا تو وہ مجھے آگ میں جلا دے گا۔ وہ حیران پریشان اپنے محل میں آیا اور سوچنے لگا کہ اس مصیبت سے کیوں کر چھٹکارا ملے، مگر کوئی تدبیر ذہن میں نہ آتی تھی۔ یک اسے خواجہ بخت جمال کے لڑکے بزرج مہر کا خیال آیا۔ دل میں افسوس کرنے لگا کہ ناحق اس کو مروا دیا۔ وہ زندہ ہوتا تو بادشاہ کا خواب ضرور بتا دیتا۔ پھر اسے یہ بھی خیال آیا کہ ممکن ہے کہ وہ زندہ ہو اور غلام نے اسے چھوڑ دیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی القش نے اپنے حبشی غلام کو طلب کیا جس کا نام بختیار تھا اور اسے کہنے لگا، بہت دن ہوئے میں نے ایک لڑکا تیرے حوالے کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو تہہ خانے میں بند کر دے۔ وہ لڑکا بڑا دانا اور ہوشیار تھا، مجھے یقین ہے کہ وہ تیرے ہاتھ سے بچ کر بھاگ گیا ہوگا، اسے ڈھونڈ کر لا۔ حبشی غلام نے ہاتھ جوڑے اور جواب دیا، اے آقا، یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ غلام نے آپ کے حکم کے مطابق اس لڑکے کو تہہ خانے میں بند کر دیا تھا، اب تو اس کی ہڈیاں بھی خاک ہو گئی ہوں گی۔ یہ سن کر القش کے تیش کی حد نہ رہی۔ اس نے غلام کے منہ پر زور سے 3 تمانچے مارے اور کہا، تو جھوٹ بولتا ہے، لڑکا زندہ ہے، ابھی جا اور اسے اپنے ساتھ لے کر آ۔ غلام نے روتے ہوئے کہا، بہت اچھا حضور۔
लड़का अभी आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। अलकश एकदम खुश हो गया, लेकिन हैरत से कहने लगा, बदबख्त, तूने ये बात पहले ही क्यों ना बता दी? ख्वामख्वाह मुझसे मार खाई। गुलाम ने सर झुकाकर कहा, हजूर, ये बात मुझे उसी लड़के ने बताई थी और हदायत की थी कि जब तक वज़ीर अलकश तेरे मुंह पे 3 तमाचे ना मारे, उसे ये मत बताना कि मैं ज़िंदा हूँ। बख्तियार गुलाम थोड़ी देर बाद बुज़ुर्ग महर को साथ लेकर अलकश के महल में आया। अलकश ने इसकी बहुत खातिर तवाज़ो की और अपने कसूर की माफ़ी भी मांगी। फिर कहने लगा, बेटा, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि बादशाह एक ख्वाब देखकर भूल गया है। अगर उसका ख्वाब बताया ना गया तो वो सारे दरबारियों को आग में जला देगा। अब हमारी जानें तेरे इख्तियार में है। तू अपने इल्म के ज़रिए बता कि वो ख्वाब क्या था और उसकी ताबीर क्या है। बुज़ुर्ग महर हंस पड़ा और बोला, ए अलकश, किसी की जान लेना या बचाना ना मेरे इख्तियार में है ना बादशाह की, ये अल्लाह के इख्तियार में है। खैर, आप सुबह बादशाह के दरबार में जाइए और कहिए कि मेरा एक शागिर्द है, इजाज़त हो तो वो आपका ख्वाब और उसकी ताबीर दरबार में आकर अर्ज़ करे। अगर बादशाह इजाज़त दे दे तो किसी आदमी को मेरे घर भेज देना, मैं आकर सब मामला संभाल लूँगा। अब मुझे घर जाने दीजिए। ये कहकर वो अपने घर चला आया। अगले रोज़ मुँह अंधेरे अलकश बादशाह के महल में गया और उससे कहा, हजूर, मेरा एक शागिर्द है, इजाज़त हो तो दरबार में आकर आपका ख्वाब और उसकी ताबीर बयान करे। बादशाह हैरान हुआ और कहने लगा, तुम उस्ताद होकर ख्वाब बयान नहीं कर सके और तुम्हारा शागिर्द बयान करेगा? लानत है ऐसी उस्तादी पर। हजूर, मैं भी अर्ज़ कर सकता हूँ, मगर दरबारियों का इम्तिहान भी तो लेना था कि देखूँ कौन ये सब बयान करता है। मालूम हुआ कि सब जाहिल और अकल के कोरे हैं। खैर खैर, तुम अभी किसी आदमी को भेजो और अपने शागिर्द को बुलवाओ, बादशाह ने कहा, और दरबारियों से कहो कि वो भी हाजिर हों। अलकश ने फ़ौरन अपने ग़ुलामों को बुज़ुर्ग महर के पास दौड़ाया। इतनी देर में बादशाह तैयार होकर दरबार पहुंच गया। दरबारी भी अपनी अपनी जगह हाथ बांधे बैठे थे। यकायक अलकश के ग़ुलाम हैरान परेशान दरबार में आए। बुज़ुर्ग महर उनके साथ नहीं था। अलकश ने ग़ुलामों से कहा, मेरा शागिर्द कहाँ है, क्यों नहीं आया? जनाबे वाला, वो आने के लिए तैयार है, लेकिन उसे कोई सवारी पसंद नहीं आती। एक ग़ुलाम ने कहा, हम इसके लिए सजे सजाए घोड़े भी ले गए और हाथी भी, मगर वो कहता है कि मैं जानवरों पर बैठकर नहीं आ सकता। ये सुनकर अलकश का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। कहने लगा, फिर उसके लिए कौन सी सवारी भेजी जाए? जनाब, वो कहता है कि ग़ुलाम ने हकलाते हुए कुछ कहना चाहा। कहो कहो, क्या कहता है वो? बादशाह ने ग़ुलाम से कहा, जहाँ पना, वो कहता है कि मेरे लायक दुनिया में सिर्फ एक ही सवारी है और वो है वज़ीर अलकश। उसकी पीठ पर जीन कसवा कर भेज दो तो मैं आ जाऊँगा। बादशाह ने कहकहा लगाया और अपने बादशाह को हंसते देखे सब दरबारी भी हंसे। अलकश के गुस्से की इंतहा न रही, लेकिन वो कर ही क्या सकता था। बादशाह ने अलकश की तरफ देखकर कहा, ऐसा मालूम होता है कि तुमने अपने शागिर्द को कोई तकलीफ़ पहुंचाई है, जिसका बदला वो तुमसे लेना चाहता है। जहाँ पना, मैंने उसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, ना मालूम वो मुझे बेइज्जत करने पे क्यों तुल गया है। खैर, हम हुक्म देते हैं कि अलकश की पीठ पर ज़ेन कसी जाए ताकि उसका शागिर्द अपनी पसंदीदा सवारी पर बैठकर हमारे दरबार में आ सके। बादशाह ने ग़ुलामों को हुक्म दिया। अलकश चीखता चिल्लाता और मन्नत समाजत करता रहा, किसी ने एक न सुनी और उसकी पीठ पर ज़ेन कसकर बुज़ुर्ग महर के घर की तरफ ले चले। लोगों ने वज़ीर अलकश को इस अजीब हाल में देखा तो उसके पीछे पीछे चल पड़े, और जब अलकश बुज़ुर्ग महर के घर पहुंचा तो हज़ारों लोग गोल गपाड़ा करते हुए साथ थे। बुज़ुर्ग महल अलकश को इस हाल में देखकर खुश हुआ, हाथ में कोड़ा संभाला और इसकी पीठ पर सवार होकर बोला, ए लोगों, गवाह रहो कि आज मैंने अपने बाप के कातिल को पकड़ लिया है। ये कहकर एक कोड़ा अलकश की टांगों में मारा और कहा, चल बादशाह के दरबार में। गर्ज बुज़ुर्ग महर इसी तरह दरबार में आया और उसने अलकश की पीठ से उतरकर बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने उसे अपने करीब ही एक कुर्सी पर बैठा लिया और उससे पूछा, ए लड़के, ये बता कि अलकश ने तेरे साथ क्या बुराई की जो तूने उससे ये सलूक किया? जहाँ पना, इसने मेरे बेगुनाह बाप ख्वाजा बख्त जमाल को हलाक किया। अब मैं चाहता हूँ कि इसे अपने बाप के कत्ल का बदला लूँ। हजूर, ये गलत कहता है। अलकश चलाया, मैंने उसके बाप को कत्ल नहीं किया बल्कि एक काम से चीन भेजा है। जहाँ पना, मेरे बाप की लाश का ढांचा और उसके घोड़े की लाश का ढांचा अलकश के बनाए हुए बाग़ बेदाद में मौजूद है। आप इजाज़त दें तो मैं इन ढांचों को वहाँ से निकाल कर ला सकता हूँ। बादशाह ये किस्सा सुनकर सख्त परेशान हुआ, कभी बुज़ुर्ग महर की तरफ देखता, कभी अलकश की तरफ। आखिर उसने कहा, मैं इस वाक़े की छानबीन करूँगा और अगर तुम्हारा इल्ज़ाम दुरुस्त निकला तो अलकश को ज़रूर सज़ा दी जाएगी, लेकिन इससे पहले तुम वो ख्वाब बयान करो जो मैंने देखा था। बहुत बेहतर आलिजा। बुज़ुर्ग महर ने हाथ बांधकर अदब से कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोला,
حضور، آپ نے خواب میں دیکھا کہ مشرق کی جانب سے ایک بہت بڑا عقاب آیا۔ اس کی چونچ میں انگوروں کا ایک خوشہ تھا جس میں 7 دانے تھے۔ عقاب نے یہ خوشہ آپ کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ آپ یہ انگور کھانا ہی چاہتے تھے کہ مغرب کی طرف سے سیاہ رنگ کا ایک بدصورت کبا آیا اور آپ کے ہاتھ سے انگوروں کا خوشہ چھین کر اڑ گیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، میں نے یہی خواب دیکھا تھا۔ بادشاہ خوشی سے چیخ اٹھا، اے لڑکے، آفرین ہے تجھ پر، اب اس کی تعبیر بھی بیان کر۔ جہاں پناہ، خواب کی تعبیر آپ کے سامنے موجود ہے۔ بزرج مہر نے الکش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس شخص نے حضور کی امانت میں خیانت کی ہے۔ اسے جواہرات سے بھرے ہوئے بہت سے صندوق میرے باپ خواجہ بخت جمال نے دکھائے تھے۔ اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے راز کھل جانے کے خوف سے میرے باپ کو قتل کیا، پھر اس کے گھوڑے کو مارا، پھر جواہرات سے بھرے ہوئے وہ 7 صندوق اپنے محل میں اٹھا لایا۔ ابھی چل کر اس کے محل کی تلاشی لیجیے، یہی آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ بادشاہ کے حکم سے الکش کو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے محل کی تلاشی لی گئی تو جواہرات کے 7 صندوق برآمد ہو گئے۔ اس کے بعد باغ بیداد کا ایک حصہ کھودا گیا تو وہاں سے ایک انسانی ڈھانچہ اور گھوڑے کی ہڈیاں بھی نکلی۔ اب تو بادشاہ سخت جلال میں آیا۔ الکش نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور معافی مانگنے لگا۔ بادشاہ نہ مانا اور کہنے لگا، یہ میرے انصاف کے خلاف ہے کہ تجھ جیسے نمک حرام شخص کو زندہ چھوڑوں۔ سپاہیوں، پکڑ لو اسے اور زمین میں آدھا گاڑ کے اس میں شکاری کتے چھوڑ دو۔ اس حیرت انگیز واقعے سے بادشاہ بزرج مہر کے علم کا قائل ہو گیا اور بولا، جو تمہاری خواہش ہو بتاؤ، ہم اسے پورا کریں گے۔ مال و دولت کی ضرورت ہے تو جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ عالی شان محلوں میں رہنا چاہتے ہو تو جو محل پسند ہے بتاؤ، تمہیں دے دیا جائے گا۔ بزرج مہر نے عرض کی، جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو، مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف ایک حقیر سی درخواست ہے، مجھے یقین ہے کہ حضور اسے ضرور پورا کریں گے۔ بیان کرو، بادشاہ نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ حبشی غلام بختیار کی شادی الکش کی بیٹی سے کر دی جائے۔ بادشاہ یہ سن کر حیران ہوا، کہنے لگا، یہ تو بہت معمولی بات ہے، الکش کی بیوی کو حاضر کیا جائے۔ فوراً ہی الکش کی بیوی حاضر ہو گئی۔ بادشاہ نے اس سے کہا، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ آج ہی اپنی بیٹی کی شادی بختیار غلام سے کر دو۔ کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ منظور ہے عالی جاں، الکش کی بیوی نے کہا، اور اسی وقت بختیار غلام کی شادی الکش کی بیٹی سے ہو گئی۔ بزرج مہر نے بادشاہ سے سفارش کر کے وہ مہر بھی بختیار اور اس کی بیٹی کو دلوا دیا جو الکش کے قبضے میں تھا۔ اس کے علاوہ بزرج مہر نے بختیار سے وعدہ کیا کہ اگر تمہارے گھر لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے خود تعلیم دوں گا اور بادشاہ کا وزیر بنوا دوں گا۔ اب بزرج مہر نے بادشاہ سے گھر جانے کی اجازت طلب کی، مگر بادشاہ ایک عجیب فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے کہا، اے لڑکے، تو عمر میں ابھی بہت چھوٹا ہے، لیکن علم اور دانائی میں میرے سب درباریوں سے بڑا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تجھے ان سب درباروں اور وزیروں کا سردار بناؤں۔ بزرج مہر نے ادب سے گردن جھکا دی۔ بادشاہ نے اسی وقت وزارت کا قلمدان اس کے حوالے کیا اور اس کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دی جس پر پہلے الکش بیٹھا کرتا تھا۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی اچھی کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ اس سے اگلی کہانی ہم سنیں گے خوش نصیب لکڑہارا۔